میرے نبی نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا، جبریل مجھے جہنم کے عذاب کا ذکر سناؤ۔ حضرت جبریل عرض گزار ہوئے، حضور میں آپ کو جہنم کے سب سے ہلکے عذاب کی کہانی سناتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جہنمی کو آگ کا جوتا پہنایا جائے گا۔ جہنمی کا باقی والا جسم بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگا، صحیح سلامت ہوگا، بس اسے آگ کا جوتا پہنایا جائے گا۔ جیسے ہی جہنمی کے پاؤں کے نیچے آگ کا جوتا آئے گا تو اس جوتے سے ایک گرم تیز بھاپ اٹھے گی۔ جیسے ہی بھاپ اٹھے گی، حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، حضور اس کا دماغ پگھل کر کانوں اور ناک سے بہہ رہا ہوگا۔ گرم جوتے کی بھاپ کی وجہ سے یہ ہلکا عذاب ہے جو جہنمی کو دیا جائے گا۔ گرم جوتے کی بھاپ کی وجہ سے اس کا دماغ پگھل جائے گا، پگھل کر کانوں اور ناک سے بہہ رہا ہوگا۔ یہ سب سے ہلکا ترین عذاب ہوگا۔ اللہ کے عذاب کے خوف سے شکلیں بگڑ جائیں گی، مسخ کر دیے جائیں گے چہرے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جہنم میں ڈالے گا محمدی صورت کے ساتھ جہنم میں ہرگز نہیں ڈالے گا۔ یہ محمدی شکل، محمدی صورت اللہ تعالیٰ بندے سے چھین لے گا۔ بندے کا چہرہ ڈراؤنا سا کر دے گا، چہرہ بڑا کر دے گا، شکل بڑی کر دے گا۔ ایک دانت احد پہاڑ جتنا لمبا ہوگا۔ احد پہاڑ جس کی لمبائی 15 کلومیٹر ہے، ایک دانت جس کا 15 کلومیٹر لمبا ہو، مجھے بتاؤ اس کے 32 دانت کتنے لمبے ہوں گے؟ جس کے 32 دانت اتنے لمبے ہوں کہ 15 کلومیٹر کی مسافت میں ہوں، مجھے بتاؤ اس کا سر کتنا بڑا ہوگا، اس کا سر کتنا لمبا ہوگا؟ جس کا سر اتنا لمبا ہوگا اس کا جسم کتنا لمبا ہوگا، اس کا قد کتنا لمبا ہوگا، اس کے بازو، اس کے ہاتھ، اس کی انگلیاں، اس کے ناخن کتنے لمبے ہوں گے؟ 70 گز اس کی کھال ہوگی۔ جب ایک کھال جل جائے گی، میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم اسے نئی کھال دیں گے تاکہ اسے اور عذاب دیا جائے۔ پھر یہ جہنمی کہے گا مجھے پانی دو، چیخے مارے گا، چلائے گا، چیخے گا مجھے پانی دو۔ 70 سال تک تو اس کی کوئی آواز نہیں سنے گا۔ 70 سال کے بعد اس کی آواز سنی جائے گی، اس کی دردناک فریادیں سنی جائیں گی۔ جب اس کی آواز داروغہ جہنم سنے گا تو داروغہ جہنم کہے گا اے بکواس بند کر، کیا چیخ رہا ہے، کیا چلا رہا ہے، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ یہ چیخ کر کہے گا مجھے پانی دو، پیاس کی شدت بڑھ رہی ہے، مجھے پانی دو، پانی دو۔ داروغہ جہنم پانی بھرے گا، پانی اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھمائے گا۔ پیپسی کی بوتل نہیں دے گا، کوکا کولا کی ٹھنڈی بوتل نہیں دے گا، اور نہ ہی منرل واٹر کا ٹھنڈا پانی دے گا، ہرگز نہیں۔ جہنم کی آگ سے ابلتا ہوا پانی اس جہنمی کے ہاتھ میں پکڑائے گا۔ گرم پانی، ابلتا ہوا پانی جب یہ جہنمی اپنے منہ کے قریب لگائے گا پینے کے لیے تو پانی کے اندر سے اٹھنے والی بھاپ اتنی تیز ہوگی، اتنی گرم ہوگی کہ اس کے چہرے کی کھال ادھڑ کر پانی کے اندر گر پڑے گی، لیکن اس کو پانی ہر حال میں پینا ہوگا، ہر حال میں پینا ہوگا۔ میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ تم لوگوں نے دنیا کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اور آخرت کو بھول گئے ہو، قبر کے دن کو بھول گئے ہو، قبر کے عذاب کو بھول گئے ہو، حشر کے عذاب کو بھول گئے ہو۔ جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ بیٹی ماں کی ہوگی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اس دن کو ہرگز نہ بھولو۔ دنیا کی زندگی 4 دن کی زندگی ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ دنیا مکڑی کا جالا، یہ غدار، یہ مکار، یہ فریب، یہ دھوکے کا بازار ہے۔ اس کا ظاہر اور ہے، اس کا باطن اور ہے۔ اس دنیا کے پیچھے غم کی قطاریں ہیں، اس کے پیچھے دکھوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔
اس کی جوانی کو بڑھاپا کھا جاتا ہے، اس کے بڑھاپے کو موت کھا جاتی ہے۔ ایک خاتون کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے، اور یہ عورت کون ہوگی؟ یہ بے نمازی عورت ہوگی۔ اس کو اللہ کے حضور حاضر کیا جائے گا۔ جب اسے اللہ کے حضور حاضر کیا جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے نماز کیوں نہ پڑھی، تو نے نماز کیوں چھوڑ دی، نماز کیوں نہ پڑھی؟ وہ عورت جواب دے گی، عرض کرے گی، یا اللہ مجھے اپنے خامد کے، اپنی فیملی کے کام کاج میں فرصت نہیں ملتی تھی، اور خامد کے خوف کی وجہ سے یہ فریضہ ادا نہیں ہو سکتا تھا، خامد کے خوف کی وجہ سے، خامد کے کام کی وجہ سے میں نماز نہ پڑھ سکی۔ یہ وجہ سن کر میرا اللہ حکم دے گا کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو حاضر کیا جائے۔ جب حضرت آسیہ حاضر ہوگی تو اس بے نمازی عورت کو کہا جائے گا کہ اب تو بتا کہ تیرا خامد زیادہ ظالم تھا یا آسیہ کا خامد فرعون زیادہ ظالم تھا؟ ہائے ہائے، مئی بتا، تیرا خامد زیادہ ظالم تھا یا آسیہ کا خامد زیادہ ظالم تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو آسیہ ایک ظالم شخص کی بیوی تھی، ایک ظالم بادشاہ کی بیوی تھی، ایک ظالم شخص کی بیوی تھی، اور کیسی عبادت گزار تھی، کیسی متقی پرہیزگار تھی، کیسی میری محبوبہ تھی۔ اگر کسی خامد کا ظلم کسی کو نماز سے روکتا تو سب سے پہلے آسیہ کو روکتا، سب سے پہلے آسیہ نماز چھوڑ دیتی، سب سے پہلے آسیہ عبادت چھوڑ دیتی۔ اس کے بعد میرا اللہ فرمائے گا، اے بے نمازی عورت، خامد کا تیرا عذر غلط ہے، اور خامد کا عذر غلط ہے، تو خود غافل تھی، اور غفلت کی وجہ سے تو نے نماز نہ پڑھی، غفلت کی وجہ سے تو نے نماز کا دامن چھوڑ دیا، غفلت کی وجہ سے تو نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا، غفلت کی وجہ سے تو نے میری عبادت کا دامن چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میرا اللہ حکم فرمائے گا، فرشتو اس عورت کو، اس بدبخت اور بدقسمت عورت کو گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، جہنم میں داخل کر دو۔ میری بہنوں، میری ماؤں، اگر آخرت کی زندگی عزت سے گزارنا چاہتی ہو، اگر آخرت کی زندگی ایک مقام سے گزارنا چاہتی ہو، اگر آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی وقار سے گزارنا چاہتی ہو، تو خدا را نماز کا دامن کبھی نہ۔ میرا اللہ فرماتا ہے، میرے بندے، تیرے مرنے کے بعد قیامت کے دن میں تجھ سے نہیں بلکہ تیری ان انگلیوں سے پوچھوں گا، تیری ان انگلیوں سے سوال کروں گا، میں تیری زبان سے پوچھوں گا کہ تو کیا بول کر آئی ہے، میں تیرے کانوں سے پوچھوں گا کہ تو کیا سن کے آیا ہے، اے میرے بندے، اور میں تیرے دل سے پوچھوں گا کہ آج تو کون سے جذبات میرے پاس لے کے آیا ہے، اور کس کی محبت لے کے آیا ہے، کس کا پیار لے کے آیا ہے۔ اس دن تو یہ ہاتھ بولیں گے کہ میں نافرمانی میں چلا، اس دن یہ پاؤں بولیں گے کہ ہم نافرمانی میں چلے، اس دن تو ہمارا یہ پیٹ خود بولے گا کہ ہم نے حرام کا لقمہ کھایا، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر خود بھی کھاتے رہے، اپنی اولاد کو بھی کھلاتے رہے۔ آج تو میرا جسم بھی میرا مخالف بن گئے، آج میرے اہل و عیال مجھے سب کے سب چھوڑ گئے۔ اس دن پھر مجرم پکارے گا، پکار اٹھے گا کہ یا اللہ میری اولاد کو ڈال دے دوزخ میں، یا اللہ میری بیوی کو ڈال دے دوزخ میں، میرے بھائیوں کو ڈال دے دوزخ میں، میرے خاندان کو دوزخ میں ڈال دے، مالک مجھے بچا لے، مجھے دوزخ کی کڑکتی آگ میں نہ ڈال، اور اگر تجھے یہ بھی قبول نہیں تو سارے انسانوں کو دوزخ میں ڈال دے، لیکن مجھے بچا لے۔ اس دن اللہ فرمائے گا، اے بندے، نہیں نہیں نہیں، اب یہ نہیں ہو سکتا، آج کوئی کسی کا گناہ نہیں ذمہ لے سکتا، آج تیرا عمل تیری گردن میں ہوگا، میرا عمل میری گردن میں ہوگا، عورتوں کا عمل عورتوں کی گردن میں، مردوں کا عمل مردوں کی گردن میں، آج کوئی کسی کو نہیں چھڑوا سکتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو فرمایا، اے فاطمہ بنت محمد، اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لے، اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لے، اس لیے کہ میں کل تجھے اللہ سے چھڑا نہیں سکوں گا۔ خوشخبری بھی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار، لیکن میرے نبی نے اللہ کی شان کو بھی ساتھ میں بتایا،
اللہ کے غصے کو بھی ساتھ میں بتایا، اللہ کے غضب کو بھی ساتھ میں بتایا کہ بیٹی فاطمہ یہ مت سوچنا کہ تو نبی کی بیٹی ہے اور چھوٹ جائے گی، نہ نہ نہ، اللہ نے اگر تجھے پکڑ لیا تو میں چھڑا نہیں سکوں گا۔ میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، اے میرے حبیب کی امتی، اے میرے شاہکار، میں تجھے عذاب دے کر کیا کروں گا؟ اتنا پیارا جملہ